ونسلم على رسوله الكريم الأمين الحسين رؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شان حبيبه ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من احب عبدا لا يحبه الا للہ صدق اللہ العظیم۔ تمام حضرات درود و سلام کہیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کے کرم، سرور کونین، سید الانبیاء، امام الانبیاء، حضور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین پاک کے تصدق سے ایک سالانہ عرس مبارک میں ہم سب حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ ہم سب کی خوش بختی اور خوش نصیبی ہے کہ اس وقت ہمارے درمیان مظہر سلطان العارفین پروردہ آغوش ولایت شیخ المشائخ سیدی و سندی و مولائی حضرت قبلہ حافظ سید محمد مصباح المحسن شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہم قدسیہ اور ڈاکٹر قبلہ سید محمد شکیل احمد شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہم قدسیہ موجود ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کا سایہ ممابایا ہمارے پہ تاج سلامت فرمائے اور سکھی صحت کے ساتھ اللہ رب العزت آپ کا عمر دراز عطا فرمائے۔ واجب الاکرام، قابل صد احترام، محترم، معزز و مکرم حاضرین و سامعین و ناظرین، ذکر خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت محفل کے اندر اللہ تبارک و تعالی کے کلام میں سے ایک پیاری آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میٹھی احادیث میں سے ایک حدیث مبارکہ بھی بیان کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنی میں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی تقریر کے آغاز سے پہلے اپنے جد امجد، اپنے دادا حضور حضرت قبلہ حافظ سید محمد خلیل احمد شاہ صاحب کاظمی رحمت اللہ علیہ کے شان صحابہ کرام پر لکھے گئے چند اشعار پیش کرنا چاہوں گا۔ اسلام کی عظمت کے ستارے ہیں صحابہ، گر چاند نبی ہیں تو ستارے ہیں صحابہ۔ صحابہ وہ جنہیں ہر صبح و صبح عید ہوتی تھی، خدا کا ذکر ہوتا تھا، نبی کی دید ہوتی تھی، اور ملا تھا مرتبہ قدرت کی جانب سے عجیب ان کو، محمد کی امامت میں نمازیں تھی نصیب ان کو۔ قرآن کریم کی ہر آیت، خواہ وہ توحید کے اندر ہو، خواہ وہ فقہ کی فتاوی ہو، خواہ وہ گزشتہ انبیاء کے واقعات ہوں، خواہ وہ اولیاء اللہ کی کرامات ہوں، خواہ وہ سیدہ مریم کا واقعہ ہو، جو بھی آیات ہیں قرآن پاک کی، ان سب میں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چمکتی اور دمکتی نشانیاں ظاہر ہیں۔ تو واضح یہ ہوا کہ قرآن کسی ناتوان کا بنایا ہوا کلام نہیں، قرآن کسی عالم و فاضل کی تصنیف نہیں، قرآن کسی بلند و بالا محدث کی سوچ نہیں، قرآن کسی بڑے فلسفی اور مفکر کی فکر نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے۔ اور اللہ کون؟ جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا
ادا پہ عاشق ہے، اور عاشق اپنے محبوب کی شان قدم قدم پر بیان کرتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ سارا کلام محبوب کے عاشق کا کلام ہے، یعنی ہمارے خدا کا کلام ہے۔ یہی وجہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے ذکر کو ہر جگہ بلند فرمایا۔ ارشاد باری تعالی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ، اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا، بلند کر دیا۔ کائنات کا ہر معاملہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے سپرد کر دیا، لیکن جب اپنے محبوب کی بات آئی تو خود کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ۔ اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو خود کسی فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتا، لیکن نہیں، ہر کام اللہ نے اپنے مخلوق کے اندر فرشتوں کے ذمہ لگایا، لیکن اپنے محبوب اور ہمارے یار کے ذکر والی ڈیوٹی کو اپنے ذمہ لگایا۔ مثال کے طور پر جب موت کی ڈیوٹی کی باری آئی تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ذمہ لگایا۔ جب حالات و واقعات کی ڈیوٹی کی باری آئی تو حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمہ لگایا۔ جب رزق کی باری آئی تو حضرت اسرافیل کے ذمہ لگایا۔ جب ولی و انبیاء علیہ السلام کے پاس پیغام رسائی کی باری آئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذمہ لگایا۔ غرض اللہ نے ہر معاملہ اپنے فرشتوں کے سپرد کر دیا، لیکن اپنے یار کے ذکر والی ڈیوٹی کو اپنے ذمہ لگایا۔ کیا معلوم ہوا کہ ہر فرشتے کا اپنا اپنا مقام ہے۔ اگر اللہ حضور کے ذکر والی ڈیوٹی کو کسی فرشتے کی سپرد کر دیتا تو کوئی کہتا میں نے حضور کے ذکر کو یہاں تک بلند کر دیا، کوئی کہتا میں نے حضور کے ذکر کو وہاں تک بلند کر دیا، لیکن نہیں، یہاں اللہ تبارک و تعالی خود فرماتا ہے اے میرے محبوب، جو آپ کے ذکر کو دیکھنا چاہے پہلے میرے ذکر کو دیکھے، جو آپ کی شان کو دیکھنا چاہے پہلے میری شان کو دیکھے۔ میرے محبوب جتنا میں اونچا اتنا تیرا مرتبہ اونچا، جتنا میرا مرتبہ اونچا اتنا تیرا مرتبہ اونچا، جتنی میری شان اونچی اتنی تیری شان اونچی۔ غرض میرے محبوب نہ میری شان کی کوئی حد ہے نہ تیری شان کی کوئی حد ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کام ہے، اور اللہ کا ہر کام حد سے زیادہ پاک و بالا ہے۔ کچھ قرآن کی بھی عظمت ہے، اس لیے یہ ساری کی ساری عظمتیں مل کر میرے محبوب کے دامن کے ساتھ چپکی ہوئی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن میرے محبوب کے در کا فقیر ہے، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ تمام انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی کتابوں کے محتاج تھے۔ حضرت موسیٰ توریت کے محتاج تھے، 40 دن تک کوہ طور پر جا کر عبادات کی، گریہوزاری کی، پھر جا کر توریت نصیب ہوئی، توریت ملی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کئی سالوں کی محنت کے بعد انجیل کو پایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کتنا عرصہ خوف خدا میں روتے رہے، ان کے رونے کی آواز سے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گئے، پھر جا کر آپ کو زبور نصیب ہوئی۔ اور ایک ہم اپنے محبوب کی تعریف کریں، کیا کبھی حضور روئے؟ کیا وجہ ہے کہ باقی تمام نبی جا کر اپنی اپنی کتابیں لیتے، اور ایک ہمارے حضور کے پاس خود قرآن چل کر آیا۔ حضور مکے میں تھے تو قرآن مکی بن کر آیا، حضور مدینے میں تھے تو قرآن مدنی بن کر آیا، حضور طائف میں تھے پتھر کھا رہے تھے تو قرآن وہیں آیا، حضور حضرت عائشہ کے حجرے میں ہوتے تو قرآن وہیں آیا، حضور حضرت بلال کی جھونپڑی میں تھے تو قرآن وہیں آیا۔
حضور صفحہ مروہ پر تھے تو قرآن وہیں آیا، حضور طواف کعبہ کر رہے تھے تو قرآن وہیں آیا، حضور صفحہ مروہ پر تھے تو قرآن وہیں آیا، حضور سبز روزے پر تھے تو قرآن وہیں آیا، حضور مدینہ اول قباء میں تھے تو قرآن وہیں آیا، حضور محبوب قیام میں تھے تو قرآن وہیں آیا، حضور سجود میں تھے تو قرآن وہیں آیا۔ الغرض پہلے اندازے ہوتے تھے پھر قرآن کو بھیجا جاتا تھا۔ آیت کریمہ کی جس میں آتا ہے قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، اے میرے محبوب تیرے دیکھنے کو خدا دیکھ رہا ہے۔ میرے محبوب جب آپ آسمان کی طرف اپنا چہرہ مبارک کرتے ہیں تو میں بھی میرے محبوب آپ کے چہرہ وضحا کو دیکھتا ہوں، کیونکہ اللہ اس سے معلوم یہ ہوا کہ قرآن میرے محبوب کے درگاہ فقیر ہے۔ اور کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی سابقہ کتابوں کو دیکھ رہا تھا، نہ توریت بچی، نہ زبور بچی، نہ انجیل بچی، پھر قرآن نے کہا یا اللہ یہ مجھے شہید کر دیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے قرآن اگر بچنا چاہتے ہو تو میرے حبیب کی قدموں سے لپٹ جاؤ۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرم ہے کہ قرآن اب تک زندہ و صحیح سلامت ہے، اور قرآن حقیقت میں میرے اور آپ کے حبیب کی شان ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔